رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا، اللہ کی رحمت سے دور، کیونکہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے، یعنی مجھے زندگی دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس دن تک میں اپنا کام کر سکوں۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، اللہ نے یہ وقت کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، اب اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ الزام دے رہا۔ اب یہاں دیکھیے ایک طرف کہتا ہے میرا رب، جانتا ہے رب کو اور گفتگو بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف نافرمانی بھی ہے۔ تو اصل چیز جو مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ورنہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لینا یا یہ کہنا کہ ہاں اللہ موجود ہے تو یہ کافی نہیں، کیونکہ یہ تو ابلیس بھی مانتا تھا، لیکن ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو کوئی بھی انسان جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ ابلیس کے راستے پہ پھر چلتا ہے۔ کہنے لگا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، یعنی ان سے میں انتقام لوں گا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہکایا نہیں تھا، اس کو ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، اخلاص والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1 عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، نمبر 2 مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیرخواہی، اور نمبر 3 ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، یعنی تفرقہ بازی یا فرقہ واریت سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی کر لے لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو تو اس نیکی کا کوئی وزن نہ ہوگا، وہ راکھ بنا کے اڑا دی جائے گی۔ تو جب اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اور تو انسان کے اندر اس کے لیے اس نیکی کے بعد کیا خیر اور خوبی پیدا ہو سکتی۔ دنیا میں بھی وہی عمل جمتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نہیں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ نے اتنے سال، یعنی تقریباً 40 سال لگے تھے کہ اتنے سال لگا کر آپ نے کتاب لکھی موطا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اور لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی دیکھا دیکھی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میری نقل کر رہا ہے، کون اور کیا کر رہا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس پر گواہ ہے کہ امام مالک کی موطا تو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، لیکن باقی کس کس کی موطا ہے عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں، نام بھی نہیں پتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر کوئی کام صرف کسی کے مقابلے پہ کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں جماؤ نہیں ہوتا، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی۔ دیکھیں اگر ایک کھوکھلا دانا ہے اسے آپ زمین میں ڈالیں گے اس سے کون سا پودا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح سلامت ہے، سالم ہے، بغیر کسی ضرر کے، تو اس سے بہت بڑا درخت بھی پیدا ہوگا جس سے آگے بہت پھل پھول نکلیں گے۔ تو یہی حال اخلاص کا ہے۔ جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ انتہائی مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے، شیطان اس کو کانکر نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے لیے بہت مشکل چیز ہوتا ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی ٹھیک ہے تم اپنے کام کرو لیکن یہ سیدھا راستہ بھی موجود ہے جس پر میرے مخلص بندے چلیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں، سچے بندے ہیں، جو واقعی میرے لیے سارے کام کرتے ہیں، ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا جس طرف عمر جاتے تھے۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، تیرے پیچھے آئیں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کیا ہے جہنم؟ لہا 7 ابواب،
اس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کس دروازے سے کس لیول پر جہنم کے پہنچے، کیونکہ جہنم کے طبقات بھی، سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقین کے لیے، تو obviously پھر وہ ایک خاص دروازے سے وہاں پر پھینکے جائیں گے کہ نیچے جا پہنچے. یا اللہ عالم، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، لیکن 7 طبقات کا بھی ذکر آتا ہے اور 7 دروازوں کا بھی آتا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، کسی فکر کی ضرورت نہیں، امن کے ساتھ جاؤ. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال لیں گے. یعنی جنت میں جانے سے پہلے نہر الحیات پہ ان کو روک کر ان کے دل دھو دیے جائیں گے اور وہ ایک دل والوں کی طرح سب اندر جائیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، یعنی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر آپس میں بہت ریلیکسڈ وے میں گزری ہوئی باتیں یاد کریں گے اور خوش ہوں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، کوئی ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، کوئی کام بھی نہیں، آرام ہی آرام. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی میں رحم بھی کرتا ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں. یہ رحم کس کے لیے، یہ سزا کس کے لیے؟ ظاہر ہے جیسے جس کے عمل وہ اسی جگہ پہنچے گا اور وہی پائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، یعنی جو فرشتے آئے تھے آپ کے پاس خوشخبری دینے کے لیے.